آئمہ اطہار نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ غازی ابو فضل العباس اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب یہ دو ہستیاں ہیں جو مومن کی قبر میں بھی آتی ہیں. قبر مومن میں بھی مومن مرنے والا ان ہستیوں کی زیارت سے فیضیاب ہوتا ہے. تو اتنا اختیار پروردگار عالم نے جناب ابو الفضل العباس کو دیا ہے. عنوان جو ہمارا ہے زندگی موت اور موت کے بعد کے مراحل، ان کو طے کرنے کے لیے مقصد ہی یہ ہے کہ ان مجالس حسین میں، کیونکہ فلسفہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں بیان کیا جا سکتا ہے، مگر کیونکہ ان 10 ایاموں کے بعد، یہ 10 دنوں کے بعد اور بہت ساری ہماری سالانہ مجالس ہوتی ہیں، اس میں ہم گفتگو کرتے ہیں اور دوسرے عنوانات پر گفتگو کرتے ہیں. یہ 10 دن خصوصیت کے ساتھ کیونکہ سارے لوگ نکل کر آتے ہیں اور روحانی اثر ہوتا ہے ان 10 دنوں کا، لہٰذا کوشش یہ کریں کہ عزادار کو تھوڑا سا اوپر لے کر جائیں، خود بھی اوپر جانے کی کوشش کریں، خود بھی عمل کریں، اور جو سامعین ہیں، جو سننے والے ہیں، جہاں جس کی بھی جتنی کوشش ہے وہ یہ کوشش کرے کہ نہ صرف یہ کہ ہم ذہنی طور پر یا عبادت کے لحاظ سے اوپر جائیں، اپنی فکر کو بھی بلند کریں، اور فکر کو بلند کر کے اس منزل کو، تاکہ عبادت کے لطف کو حاصل کر سکے. لطف عبادت بغیر معرفت کے نہیں ہے. جب تک معرفت نہیں ہو عبادت کا لطف نہیں آئے گا، مگر جب معرفت حاصل ہوتی ہے، ادراک ہو جاتا ہے کسی چیز کا، انسان اپنے آپ کو درک کر لیتا ہے، انسان اپنا ادراک کر لیتا ہے، پھر اسے یہ کوشش ہوتی ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کو درک کر لے، ان کی معرفت حاصل کر لے. اور معرفت بدون معرفت ممکن نہیں ہے. معرفت ذہن، ہمارا ذہن، ہماری فکر اتنی روشن اور اتنی بلند ہو جائے کہ ہم ان ہستیوں کو پا لیں. امام حسین علیہ السلام کو یہ جو عزادار ہیں، آپ اور ہم کون ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. ہم اپنے آپ کو محب کہتے ہیں، شیعہ نہیں ہیں ہم. مجھے معاف کیجیے گا، شاید حسن ظن رکھنا چاہیے، میں اپنے بارے میں تو نہیں کہتی. ہم شیعہ نہیں ہیں، اس لیے کہ شیعہ کی جو تعریف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اس کے مطابق تو ہمارے اندر وہ صفات نہیں پائی جاتی جس کے لیے ہم یہ کہیں کہ ہم امام کے شیعہ ہیں. ہم اپنے آپ کو، میں حسن ظن رکھتے ہوئے آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ شیعہ ہیں، مگر میں محب علی ہوں، میں محب حسین ہوں، میں محب امام ہوں، میں 12 اماموں کو مانتی ہوں، ان سے محبت. ہم علی کو مانتے ہیں. ہے آپ سب میں کوئی ایسا جو یہ کہ ہم نہیں مانتے؟ ہم سب علی کو مانتے ہیں، نعرہ بھی لگاتے ہیں، ہاتھ کو بلند بھی کرتے ہیں. علی کو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے. بات تو جب ہے نا، شیعہ جب بنیں گے جب علی کو بھی مانے اور علی کی بھی مانے. اب دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک شخص تھا امام موسی کاظم علیہ السلام کے زمانے میں، اور صحابی تھے، امام کے صحابی تھے، بعد میں بنے صحابی. اس سے پہلے ایک عام سا انسان تھا. اس کے گھر میں ساز تھے اور گھر میں جو رقص و سرور کی جو محفلیں ہیں وہ سجاتا تھا. تو ایک مرتبہ 7ویں امام کا گزر اس کے گھر کے سامنے سے ہوا، تو گھر کی کنیز کوڑا پھینکنے کے لیے باہر آئی. آپ نے کہا یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا؟ تو اس نے کہا میرا مالک آزاد ہے، غلام نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر بندہ ہوتا تو اس گھر سے یہ صدائیں نہ آتی، غلام ہوتا تو یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے نا، کہ نہ کوئی قید ہے، نہ کوئی بند ہے، نہ کوئی مصیبت ہے، نہ کوئی پابندی ہے، بہت آزاد ہے. لہٰذا اب وہ جب کنیز اندر گئی اور اس نے جا کر یہ بیان کیا کہ امام وہاں سے گزرے ہیں اور امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو ننگے پیر وہ بھاگا. اس نے کہا امام نے یہ کہا ہے کہ ہاں واقعی آزاد. اتنا دل کے اوپر اثر ہوا کہ آلات موسیقی کو توڑ کر پھینک دیا، محفل کو برخاست کر دیا، اور اس کے بعد ننگے پوری زندگی تا حیات ننگے پیر ہی رہا، پا برہ نہ رہا، پیروں میں چپل نہیں ڈالے، اور پوری زندگی امام علیہ السلام کے فرمودہ. تو انقلاب آنے میں کوئی ٹائم تھوڑی لگتا ہے، انقلاب ایک لمحے کے اندر آ سکتا ہے. اور نہ آنا ہو، ہدایت نہ لینی ہو، تو 1000 محفلوں میں جائے، 1000 مجالس سنے، 1000 ماتم کرے، 1000 نعرے لگائے، مگر اگر معرفت لینی نہیں ہے اور توفیق مانگی نہیں ہے تو پھر اسے توفیق ملنے والی نہیں ہے. یہاں جو خیرات بڑھتی ہے امام حسین علیہ السلام کی، ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ
کسی کو کوئی نام چاہیے، کسی کو انعام چاہیے، کسی کو اسلام چاہیے، تو شاعر نے بہت خوبصورت اس کی تصویر کشی کی ہے کہ کچھ نام چاہیے، آپ کو کچھ نام چاہیے، کچھ نام چاہیے تو چلو کربلا چلیں، انعام چاہیے تو چلو کربلا چلیں، اسلام چاہیے تو چلو کربلا چلیں۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ کرب و بلا کی ریگ تپاں پر حسین ہے، اسلام بھی وہی ہے جہاں پر حسین ہے۔ تو حسین سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے؟ زندگی کو حاصل کرنا ہے، بندگی کے راز کو سمجھنا ہے، اور اگر ہم شفاعت چاہتے ہیں آل رسول کی، رسول اللہ کی، شہزادی فاطمہ زہرا کی، تو پھر اپنے نفس پر تھوڑا سا قابو پانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے اصحاب یمین، اور وہ لوگ کہ جن کا نام عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ لوگ کہ جن کا نام عمل ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تم تین وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، پھر تم تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ عالم برزخ کے متعلق، یعنی زندگی کا وقت گزارنے کے بعد اور عالم برزخ کی حیات کو گزارنے کے بعد جب انسان وہاں پہنچے گا، تو امیر المومنین کی بھی ایک روایت ہے کہ تین راستے ہوں گے، اور ان تین راستوں میں جب وہ جائیں گے تو راستے تین جگہ سے، ان کا ایک سیدھا، ایک دائیں، ایک بائیں، اور ایک سیدھا راستہ۔ جو سیدھے راستے پر چلے گا اس نے دنیا میں صراط مستقیم کو حاصل کیا ہوگا، جو دائیں جائے گا وہ بندروں کی صورت ہو جائے گا، جو بائیں جائے گا وہ سور کی صورت ہو جائے گا۔ اور وجہ کیا ہے کہ کیونکہ دنیا میں تم دائیں بائیں ہو جاتے تھے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتے تھے، اگر کوئی بہت زیادہ ہٹ گیا اسے صراط مستقیم کا پتہ نہیں ملے گا، تو وہ دائیں گرے گا، بائیں گرے گا، بس صراط مستقیم۔ اور صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، ہمارا سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ صراط مستقیم کون ہے؟ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پھر یہ افراد جو دائیں اور بائیں، اور اس کے بعد پھر عذاب کا جو تذکرہ جو میں بار بار آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو خوفزدہ کرنا ہے یا کوئی اس کو پریشان کرنا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ٹائم آج ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا ہم سمیٹتے ہوئے غازی ابوالفضل العباس تک مجھے پہنچنا ہے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ شفاعت ہمارے ذمے ہے، اور شفاعت کے لیے بے شمار احادیث ہیں کہ تمہاری شفاعت شہزادی کونین فاطمہ زہرا فرمائیں گی، رسول خدا فرمائیں گے، امیر المومنین حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے۔ مگر چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں تمہارے برزخ کے سفر کی فکر ہے، اور برزخ کی شفاعت کی ذمہ داری آپ کوئی بھی کتاب میں پوری سند کے ساتھ یہاں سے کہہ رہی ہوں کہ برزخ کی ذمہ داری کسی بھی امام نے نہیں لی ہے، کسی بھی امام نے۔ برزخ کے جو مشکل ترین لمحات ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ جب جہنم میں جانے لگے گا نا بندہ مومن تو بچا لیا جائے گا، نیکیوں کو جب تولا جائے گا، اس لیے کہ برزخ کا جو سفر ہے وہ قیامت سے بالکل مختلف ہے۔ قیامت تو وہ ہے جب وہ واقع ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا، اس سے پہلے جو سفر ہے صرف لکھا جائے گا کہ تم لکھو، جس کو میں نے دوسری تیسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ اپنی شہادت کی انگلی سے، وہ اسی لیے منع ہے کہ اس انگلی میں انگوٹھی نہ پہنے کبھی، سیدھے ہاتھ کی جو شہادت کی، الٹے ہاتھ کی نہیں، سیدھے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس میں انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ شہادت کی انگلی ہے، اگر انگوٹھی پہنی ہے تو اس سے لکھنا دشوار ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ قوم لوط اس انگلی میں انگوٹھی پہنتی تھی، اور اس کے بعد جو سائنس پڑھنے والے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ الٹے ہاتھ کی جو درمیان کی انگلی ہے اگر اس میں مستقل انگوٹھی کو پہنا جائے تو اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ تو الٹے ہاتھ کی درمیانی انگلی میں فیشن کے لیے پہنا جا سکتا ہے، تقریب میں جانے کے لیے، لیکن مسلسل اس انگلی میں انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے۔ سیدھے ہاتھ کی سب سے زیادہ ثواب اس انگلی میں انگوٹھی پہننے کا ہے، اس کے بعد مردوں کے لیے اس میں اور اس میں، ان دونوں انگلیوں میں، اس کے بعد بیچ میں بھی پہن سکتے ہیں، مگر اس انگلی میں آپ منع کر دیں کیونکہ قوم لوط کا یہ طریقہ تھا۔ تو اس انگلی سے لکھنے کے لیے کہا جائے گا اور وہ لکھے گا اور نامہ عمل اس کے
لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، کتنا تیرا وزن ہے. بس لکھا جائے گا اور ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کو ایک پاسپورٹ دیا جائے گا، ایک چٹ دی جائے گی، ایک اجازت نامہ دیا جائے گا کہ جس سے وہ اپنی قبر سے باہر آئے گا. اور یہ سارے اعمال، یہ سب کچھ کب ہوگا؟ فشار قبر کے بعد. اور فشار قبر سے بھی معصوم نے ارشاد فرمایا، آپ نے سنے، بہت سارے واقعات سنے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی جب وفات ہوئی تو آپ نے رسول خدا سے ان کا کرتا، کیونکہ جب رسول خدا عالم برزخ کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے، موت کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے، تو جناب فاطمہ بنت اسد نے اس گفتگو کو سنا تھا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنا یہ جبہ دے سکتے ہیں، اپنی یہ عبا دے سکتے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے وہ کرتا، جب آپ کی تدفین ہوئی تو وہ کرتا، پیغمبر کا کرتا، وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر گئی تھی، اور خوفزدہ تھی. مولا علی مشکل کشا امیر المومنین 19 رمضان کو صبح کے وقت یعنی 18 کی رات جب گزاری تھی تو اپنے صحن خانہ میں ٹہل رہے تھے، اور جناب ام کلثوم نے پوچھا تھا کہ بابا کیوں پریشان ہے؟ کہا مجھے سفر درپیش ہے. کہا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سارے سفر کیے ہیں، میں نے آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا. تو آپ نے کہا آج اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جس کی بارگاہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں گیا. آج وہ سفر درپیش ہے جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا. تو موت بہرحال ایک ایسا حیولہ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے عام انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ دنیا میں انسان ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے، لہٰذا اس سے غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، مگر پروردگار روز قیامت تو بخش دے گا، مگر اسے پاک ضرور کیا جائے گا. لہٰذا عالم برزخ کی فکر کرو، اور عالم برزخ کے لیے اپنے توشے کو بھر لو، اپنے زادرہ کو زیادہ سے زیادہ کر لو. اگر ہم اپنی پچھلی گزشتہ زندگی پر آپ ذرا طائرانہ نظر ڈالیے اور یہ سوچئے کہ کتنے ایسے اعمال ہیں جو مجھے جنت میں لے جانے کی ضمانت لے رہے ہیں. کتنے ایسے اعمال ہیں، میں نے اب تک کتنے ایسے اعمال کیے ہیں جو مجھے جنت تک لے جائیں گے یا مجھے فشار سے بچا لیں گے. کتنے ایسے اعمال ہیں. تو تھوڑا سا میں نے یہاں پر عرض کیا تھا کہ میں والدین کے متعلق بھی عرض کروں گی، مگر وہ میں انشاءاللہ کل عرض کروں گی، کیونکہ آج اتنا پھر وقت نہیں رہے گا اور وقت کی دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. تو کل انشاءاللہ والدین کے حوالے سے کہ جو والدین کے عاق شدہ ہوتے ہیں یا والدین کے ساتھ جو کوتاہی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور اس کی سزا کیا ہے، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو جو اعمال جو اب تک ہم نے کیے ہیں، جس کی جتنی زندگی گزری ہے، وہ اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالے کہ اگر آج آپ ویب سائٹ تو اب اتنی عام ہو گئی ہے، یوٹیوب پر ویب سائٹس پر آپ جائیے، لائف آفٹر ڈیتھ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ جا کر دیکھیے، بے شمار ایسے لوگ ہیں، وہ مووی بھی دکھاتے بھی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ممبر پر بیٹھے ہوئے بھی علامہ ذیشان حیدر جوادی خدا ان کو غریق رحمت کرے کہ شام غریبہ کے دن آپ کی وفات ہوئی ہے. تو ممبر پر بیٹھے بیٹھے یا اسپیچ دیتے ہوئے کسی کانفرنس میں کتنے ایسے کلپس دکھائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں گفتگو کر رہے ہیں، آنکھیں اوپر چڑھی اور ختم ہو گئے. کہیں بیٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہا ہے، سجدے میں ختم ہو گیا. ابھی گزشتہ دنوں ہمارے ہیوسٹن میں ایک صاحب کی ڈیتھ ہوئی، پاکستان جا رہے تھے، 20 سال بعد پاکستان جا رہے تھے بیٹی کی شادی کرنے کے لیے، اور سامان رات کو پیک کر کے سوئے، صبح بلکہ سوئے بھی نہیں، جاگ ہی رہے تھے، نماز فجر کے بعد وہ سوئے اور پانی پینے کے لیے گئے، گلاس پانی کا ہاتھ سے گرا، بیوی دوڑتی ہوئی ہے، دیکھا بیٹھتے چلے گئے، ختم. کہاں جانا تھا؟ اور جب تدفین ہو رہی تھی تو ہم یہ سوچ رہے تھے جانا کہاں تھا، کہاں جا رہے ہیں. تو انسان کو تو اپنے ایک لمحے کی خبر نہیں ہے، تو پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنی، اس کے بعد اپنی فکر کو کیسے پاک کرنا ہے کہ اللہ سے ہمیشہ قربت رکھیں، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے، اس کا ذکر ہمیشہ زبان پر رہے کہ اگر کبھی موت کا فرشتہ آ بھی جائے تو زبان سے کم لا الہ الا اللہ تو نکل سکے. اور اگر ہر وقت اپنے حساب کتاب میں لگا رہتا ہے، ہر وقت کاروبار دنیا، میں یہ کپڑے پہنوں گا، میں یہاں جاؤں گا، میں یہ گاڑی لوں گا، میں یہ مکان لوں گی، میں یہ تو اولاد کے ساتھ یہ، مجھے اس کے ساتھ یہ، تو اپنی دنیا کے کاموں میں اگر مصروف ہے تو موت آئے گی تو اس وقت بھی وہ وہی حساب کتاب کر رہا ہوگا. اور اس کی مثالیں ہیں بہت ساری. آقا خمینی کے ایک شاگرد تھے، بہت لوگوں کو انہوں نے درس دیا، لیکن جب ان کی موت کا وقت ہوا تو آقا خمینی خود بنفس نفیس ان کے پاس تشریف لے گئے. جب وہاں گئے تو کہا اللہ بڑا ظالم ہے، پوری زندگی علم میں صرف کی ہے، کہا اللہ بڑا ظالم ہے. تو آقا نے کہا، آقا خمینی نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ مجھے الگ کر رہا ہے، میرے بچوں کو، میری اولاد کو، میرے بچوں کو، میری بیوی کو، میرے اہل و عیال کو مجھ سے الگ کر رہا ہے، کیونکہ
احتضار کی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور منظر وہ دیکھ رہے تھے کہ اب بچت کی امید نہیں ہے. لیکن اس وقت وہ کس چیز کا اثر تھا؟ کل میں نے عرض کیا تھا، صحبت کا اثر تھا، بری صحبت کا اثر تھا. کسی بری صحبت کا اثر، کوئی بات جو دل میں سرایت، بظاہر انسان کا ہیلا حلیہ کچھ اور ہوتا ہے مگر اندر سے وہ کیا ہے؟ اندر سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں، اندر سے اپنے آپ کو نفیس کرنے کی کوشش کریں، اندر سے اپنی طہارت کریں. ایک طہارت غسل لیتے ہیں اب اپنے جسم کو پاک کرنے کے لیے، لباس کو تبدیل کرتے ہیں تاکہ دوسرے کو ہمارے اندر سے کثیف بدبوئیں نہ آئیں. ہم ڈیوڈرنٹ استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ہمارے اندر سے اٹھتی ہوئی، کیونکہ انسان کو پتہ ہے، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ جب پسینہ آتا ہے تو اس میں بو آ جاتی ہے اور وہ کراہیت زدہ ہوتی ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھنے والے کو پسینے کی بو پریشان نہ کرے. وہ واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا. تو انسان کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں، ملائکہ کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں روح کو کثیف کر کے. ملائکہ کیسے آئیں گے؟ اگر روح گندی ہے تو ملائکہ قریب نہیں آئیں گے. روح کی کثافتوں کو دور کرنے کے لیے صفات رذیلہ کا خاتمہ اور صفات جمیلہ کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا. صفات رذیلہ برے کام، صفات جمیلہ چھوٹے سے لفظوں میں اچھے کام. جو آپ دعا مانگتی ہیں، ربنا آتنا حسنۃ فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو احسن عمل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اللہ سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا. ان مجلسوں میں آپ آئیے، ان مجالس کے بعد آئیے، جہاں جس مجلس میں جائیے، اور خصوصیت کے ساتھ ان 10 دنوں میں جب مجالس میں آئیے تو یہ سوچ کر آئیے اٹھنے والا میرا ہر قدم حق کے لیے ہونا چاہیے، اور ماتم کرنے والا میرا ہر ہاتھ یزید کے منہ پر تماچا بن کر لگنا چاہیے. آنے والی بیٹھ کر یہاں جو ہم فکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا جب شجرہ پڑھ رہے ہیں مولانا تو جو ہم اس کو سنتے ہیں، اہل بیت کی شان کو سنتے ہیں، فضائل کو سنتے ہیں، مولائے کائنات کے فضائل کو سنتے ہیں. تو جب ان فضائل کو سنے، جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو یہ آواز صرف زبان سے نہ آئے، دل سے اٹھے، دل سے نکلے کہ اللہ اکبر. یہ ہے فضائل ان امیر المومنین کے، یہ ہے فضائل ہمارے رہبروں کے جنہوں نے وعدہ کیا ہے. کسی کے رہبر ایسے نہیں ہیں جنہوں نے جنت میں لے جانے کا وعدہ کیا ہو. یہ صرف ہمارے رہبروں کو فضیلت حاصل ہے جو خود بھی جنت کے راہی ہیں، جو خود بھی جنت کے مالک ہیں، اور ہم سب کو بھی ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والے ہیں. تو اگر یہ ہمارا یقین ہے کہ واقعاً پروردگار نے انہیں وہ توفیق عنایت فرمائی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی مجالس میں، گھر میں، اب ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ، میں آپ کو نہیں کہتی مگر ایک جنرل بات کر رہی ہوں، بعض دفعہ انسان کو ادراک نہیں ہوتا. ان دنوں میں بھی لوگوں کے گھر میں ٹیلی ویژن کھلے ہوئے ہیں. محرم الحرام کی آمد کے ساتھ سیاہ لباس پہنا جائے، علماء نے یہ کہا ہے. اب لوگ یہاں شرعی مسئلے کو لے آتے ہیں. دیکھیے تمام علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جب محرم الحرام کا آغاز ہو، سیاہ لباس زیبتن کرو، اپنے گھروں سے تفریح کے سامان ختم کر دو. اب میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں جو گیمز ہوتے ہیں نا، بچوں کے گیمز ہوتے ہیں، وہ سارے گیمز میں شریک ہوتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مجلس میں بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے اگر وہ دنیا کی طرف راغب ہیں اور غافلین میں ان کا شمار ہے، اور انہیں اس وقت بھی، اس لیے کہ یہ جو ایام ہے، ان ایام کو اگر ہم نے مس کر دیا، اگر ان ایام کو ہم نے درک نہیں کیا، میں کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ اس کی اگر ہم نے معرفت حاصل نہیں کی اور اسے اپنی روح میں نہیں اتارا، تو باخدا وہ ہمارا انجام منتظر ہے، جس کے لیے ائمہ نے کہا کہ برزخ کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. روح دھل جاتی ہے. پہلی مجلس میں نے کہا تھا نا کہ ونڈ اسکرین یہ وائپر جب چلا دیتے ہیں تو منظر بالکل واضح ہو جاتا ہے. تو اس منظر کو واضح کرنے کے لیے ہم گریا کرتے ہیں، منظر کو واضح کرنے کے لیے ہم آنسو بہاتے ہیں، اور اپنی قبر کے لیے ہم تو دیکھیے مولا کائنات نے فرمایا کہ کچھ لوگ نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ انہیں جہنم میں نہ ڈالا جائے، ان کی نمازیں خوف زدہ ہیں. کچھ لوگ نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ انہیں جنت ملے گی، ان کی نمازیں لالچی ہیں. پھر خود فرماتے ہیں کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا پروردگار لائق عبادت ہے، تو اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کی جائے. دیکھیے جنت کو حاصل کرنا، جنت کا حصول، ہماری کوشش جنت کا حصول نہیں ہونی چاہیے. قرب الہی. جناب آسیہ نے کیا کہا تھا وقت آخر؟ کیا کہا تھا کہ پروردگار جنت میں اپنے قریب مجھے اپنا قرب عطا فرما. اس کو کہتے ہیں لقاء الہی.
قربت پروردگار. تو کوشش کریں کہ اللہ سے قریب ہو, جتنا اللہ سے قریب ہونے کے لیے پروردگار مجھے توفیق اپنا قرب عطا. اب صرف یہ کہنا کہ پروردگار ہمیں تو اپنا قرب عطا فرما, جب اللہ کسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. جب اللہ کسی کو اپنی قربت قریب کرنے لگتا ہے, لقاء بخش دیتا ہے, جب وہ لقاء حاصل کرتا ہے تو پروردگار اسے آزماتا ہے کہ خالی زبانی کلامی کہہ رہا تھا یا اب میں تیرا امتحان لوں. اور جب امتحان کی منزل سے گزر جاتا ہے تو پھر پروردگار اسے وہ انعام و اکرام عطا فرماتا ہے. وہ ہم اس ظاہری آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتے, مادی. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے بہت ساری عبادت کر لی, نماز شب بھی پڑھ لی, اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ روزی میں تنگی ہو گئی یا اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی آ گئی یا خدا نہ خواستہ اولاد دنیا سے چلی گئی یا اللہ نے کوئی نعمت واپس لے لی, تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس لائق نہیں ہیں, اللہ یہ ہمارے ساتھ کیوں, اتنے سارے لوگ ہیں. کسی ایک خاتون تھی, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, انہوں نے کہا میرے ساتھ کیوں ہوا. ایک خاتون تھی, ان کو کینسر ہو گیا, انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. بھئی اللہ نے آپ کو چوز کیا ہے, اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. اگر کسی بیماری میں, اور بیماریاں بھی یوں نہیں آتی ہیں, کچھ عذاب ایسے ہوتے ہیں, کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی بلائی ہوئی ہوتی ہیں, اس کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو اب یہ کیسے پتہ چلے کہ امتحان کیا ہے اور مصیبت کیا ہے. کیا اللہ نے مجھے عذاب دیا ہے اور کیا مجھے اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے, اور کون سی ایسی مصیبت ہے کہ جس کو پروردگار آزمائش کے طور پر مجھ سے آزما رہا ہے. تو پھر یہ دیکھیں کہ اگر شکوہ آ رہا ہے, تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں ذرا. تو اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اگر زبان پر شکوہ آ رہا ہے, جناب ایوب علیہ السلام جیسا صابر کوئی نہیں تھا. جناب ایوب علیہ السلام شکر کرتے گئے یہاں تک کہ بیماری نے, کیونکہ آل اولاد گئی اور سارا مال گیا, تو اس کے بعد جب آخر میں کیا ہوا کہ جسم کے اندر کیڑے آ گئے. تفسیر میں ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے آ گئے. تو جب کیڑے آئے تو ایک مرتبہ ایک کیڑا جسم سے نکل کر زمین پر گر گیا. آپ نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر واپس اپنے جسم پر رکھا اور کہا اللہ نے تیرا رزق یہاں رکھا ہے. یہ صبر کی انتہا ہے, اس صبر کی اس منزل پر کہ جہاں شکوہ نہیں ہے. اللہ میں تیری اتنی نبی تھے نا, اللہ کے نبی تھے, میں تو تیری اتنی عبادت کرتا ہوں, میرے ساتھ کیوں. یہ کبھی نہ کہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا. اور کوئی مر جائے, کوئی جوان مر جائے, کوئی بوڑھا, بھی موت کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے نا. تو اگر کوئی جوان مر جائے, کوئی بوڑھا مر جائے, کبھی یہ نہ کہیں بچے یتیم ہو گئے. اللہ سرپرست ہے نا. جب ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین, اللہ ولی ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ہے جو تمہیں ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کے میناروں میں لے آتا ہے. نور, اللہ کی رحمت کا نور تمہیں گھیر لیتا ہے. تو جو اللہ کو اپنا ولی سمجھتے ہیں وہ اس سے شکوہ نہیں کرتے, وہ زبان پر شکوہ نہیں لاتے. تو ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ خالق دو جہاں, مالک کون و مکان, پروردگار عالم ہمیں عالم برزخ میں اور روز قیامت جہاں گروہ ہو جائیں گے, جب آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو معراج کے سفر پر اللہ کے رسول نے کچھ گروہ دیکھے تھے اور عذاب کو بھی مشاہدہ کیا تھا, ثواب کو بھی مشاہدہ کیا تھا. اور پھر یہ بہت طویل حدیث علماء کرام نے اپنی کتابوں میں تحریر کی ہے. دست غیب نے بھی اسے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ 10 قسم کے افراد کو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ 10 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں گے. اور پیغمبر اکرم نے انہیں اس گروہ کو دیکھا بھی تھا. تو پیغمبر نے دیکھا سب سے پہلے کہ 10 قسم کے لوگ ہیں, جن میں کچھ لوگ ہیں کہ جن کی شکلیں بندر کی بنی ہوئی ہیں, بندر بنے ہوئے ہیں. تو پیغمبر نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی شکلیں بندر کی ہیں اور ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. تو پروردگار کی جانب سے جو فرشتہ معین تھا جناب جبرائیل علیہ السلام تھے, انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے تھے. چغل خوری کیا ہے؟ ادھر کی بات ادھر کرنا, جا کر شکایت لگا دینا
کہ فلاں نے اس طرح سے کام کیا، چغل خوری کرتے تھے، شکایتیں لگاتے تھے. شکایت لگانا اچھی بات نہیں ہے، لہٰذا اس کی شکل، اس کی صورت بندر کی صورت ہو جائے گی. اور اسے دست غیب نے اپنی کتاب میں بھی تحریر کیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب اس کی میت کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی میت پر وہ نہیں ہے، بلکہ وہاں کوئی کتا بیٹھا ہے، وہاں کوئی سور بیٹھا ہے، وہاں کوئی جانور بیٹھا ہے. یعنی جو صفت اس کے اندر تھی وہ اپنے آپ کو اسی صورت میں دیکھتا ہے. جس صفت کے اندر، جس زندگی کے اندر اس نے جو صفات اپنے اندر طاری کی ہوئی تھی، جس طرح اس نے زندگی گزاری ہے اپنی عادت کے مطابق، اس نے جو اپنی شکل بنائی ہے، اب وہ اپنی شکل اس کو اپنے سامنے دیکھتا ہے. تو کہا کہ وہ پہلا گروہ جو بندر کی صورت میں تھا وہ چغل خوروں کا تھا، جسے اللہ نے بندر کی صورتوں میں تبدیل کر دیا. پھر دوسرے گروہ کو دیکھا کہ وہ لوگ سور کی شکل میں ہے. سور کی خاصیت کیا ہے اس جانور کی؟ کہ یہ اپنی غلاظت کھاتا ہے، اور اسے جہاں جو بھی مل جاتا ہے اسے کھا جاتا ہے، اپنی غلاظت کو کھاتا ہے. تو پیغمبر نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس کی صورت میں ہے اور لتھڑے ہوئے ہیں اس غلاظت کے اندر. ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کی صورت، ان کا یعنی منہ میں، ہاتھ میں، ناک میں پورے نہائے ہوئے ہیں اس غلاظت سے. میں کیا یہاں سے نام نہیں لے سکتی، نجاست سے، پوری نجاست سے وہ لتھڑے ہوئے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ تو پیغمبر کے سامنے ارشاد فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو حرام خور ہیں، حرام چیزیں کھاتے ہیں. ان کو دنیا میں جہاں جو بھئی دیکھیے بکری یا گائے یا بھینس کے جو بھی جانور ہے نا، اسے آپ چھوڑ دیجئے بیک یارڈ میں یا کہیں بھی چھوڑ دیجئے، وہ یہ تھوڑی دیکھے گا کہ یہ اس کسان کی زمین ہے، یہ آپ کا بیک یارڈ ہے، یہ اس کا. اسے جہاں گھاس ملے گی وہ کھانا شروع کر دے گا. وہ حدود کو، وہ یہ جانور کے لیے ہے، ہمارے لیے قید ہے. ہمارے لیے پروردگار نے پابندیاں، انسان کے لیے پابندیاں لگائی گئی ہیں، تمہیں یہ کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے. جانور نہیں ہے انسان، اسی لیے جانور سے بڑا رتبہ تو اس نے لے لیا. اور شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. انسان کا رتبہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو گرا دے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، پست ترین، رذیل ترین ہو جاتا ہے. اور اگر بلند کرنے پر آئے تو فرشتوں سے زیادہ اس کا رتبہ ہو جاتا ہے. جبرائیل، جناب جبرائیل اللہ سردار الملائکہ ہیں. میکائیل و جبرائیل و اسرائیل و اسرافیل یہ بڑے بڑے سردار ہیں، ملائکہ کے سردار ہیں. اور یہ وہ ہیں جو درِ زہرا پر کبھی روٹیاں لے کر آتے ہیں، کبھی لباس لے کر آتے ہیں، کبھی دستک دیتے ہیں، کبھی جھولا جھلاتے ہیں. تو یہ ہستیاں ہیں جو اپنے آپ کو اتنی بلندی پر لے گئیں کہ فرشتہ ان کا غلام نظر آتا ہے، چکی چلاتا ہوا نظر آتا ہے. انسان اپنے آپ کو، اور پھر نہ صرف یہ کہ جو ان کے در سے متمسک ہو گیا، جناب سلمان نے اہل بیت کا درجہ حاصل کر لیا. کہا سلمان منا اہل بیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، 10ویں درجے پر فائز ہو گئے. سلمان کے مرتبے کا یہ عالم ہے کہ جناب سلمان مدائن میں وفات ہوتی ہے، بہت لمبی عمر پائی تھی جناب سلمان نے، بہت لمبی عمر پائی تھی. جب آپ کی وفات ہوئی تو کہا کہ کسی نے پوچھا وفات ہونے سے پہلے آپ کو غسل کون دے گا، کفن کون دے گا؟ کہا میرا مولا مشکل کشا علی دے گا، میرا علی مشکل کشا مجھے غسل دے گا، کفن دے گا. کہا سلمان جو حذیان کا الزام لگاتے آئے تھے نا، کہا سلمان تم ہو کہاں؟ کہا میں مدائن میں ہوں، بہوش و حواس کہتا ہوں، میں مدائن میں ہوں. علی کہاں ہے؟ نجف میں ہے. کہاں نجف، کہاں مدائن؟ کہا تم کہاں ہو؟ وہاں سے یہاں چشم زدن میں علی. ابھی جس وقت جناب سلمان کی آنکھ بند ہوئی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا، سلمان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، امیر المومنین دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے. علی کو سمجھنے کی کوشش بہت کرتی ہے دنیا، علی کو سمجھنے کی بہت کوشش کرتی ہے. شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ علی سمجھنے کی کوشش بہت ہی کرتے ہو، یہی بہت ہے کہ سلمان پڑھ لیا جائے. پہلے سلمان کے مرتبے کو تو سمجھ لو کہ سلمان کا مرتبہ 10ویں درجے پر پہنچ گئے. تو انسان کے اوپر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے. اگر وہ ان پابندیوں سے، حدود سے تجاوز کر جائے گا تو اس کا انجام پھر یہ ہے کہ سور بن جائے گا، اور غلاظت کے اندر اس ڈھیر سے نکلنے کے کوئی اس کو آثار نظر نہیں آئیں گے. اور نہ صرف یہ کہ حرام، بلکہ جیسے اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو، اللہ اکبر کہو، اور جو بھی ہے چکن بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو چکن، بچے بھی چکن نگٹس بھی کھا رہے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں، اور
نجس ہاتھوں سے نجس گندی چیزیں بنی ہوئی وہ کھا لیتے ہیں. تو یہ ہمارے، اور پھر کچھ تو ایسے ہیں اللہ پروردگار ان کی ہدایت فرمائے کہ جو واقعاً جو بظاہر بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ حرام ہے، اس سے ہی اپنے شکم کو سیر کر رہے ہیں. یہ دنیا کا بہت ہی تھوڑا سا وقتی لذت ہے، بہت ذرا سی وقتی لذت ہے. کھانا انسان نے کھایا بھئی تھوڑی دیر کے لیے کھایا نا، کتنی دیر نوالا منہ میں رہا، اس کے بعد پیٹ میں گیا، ختم ہو گیا. لیکن اس لذت کے لیے انسان ایک دوسرے کو مارے دے رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے بعد سود کھانے والا، سود کھانے والے کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک مجلس میں عرض کر چکی ہوں. وہ اپنے خون میں نہائے ہوئے تھے اور خون کے دریا میں تھے اور پتھر وہ چبا رہے تھے. تو یہ تو پہلے ہم عرض کر چکے. اس کے بعد پھر کچھ لوگ ایسے دیکھے پیغمبر نے کہ جو اپنی زبانوں کو چبا رہے تھے، جن کی زبانیں وہ اپنی زبانوں کو. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے. یہاں بیٹھنے کے لیے میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اس لیے کہ جو بات آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں وہ خود سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر اپلائی کرنی ہے. تو وہ عالم بے عمل، اور سب سے زیادہ جو جہنم کے جو طبقات ہیں، وہ پھر ہماری بات الگ ہو جائے گی. جہنم کے جو طبقات ہیں ان میں جو 3 گروہ ہوں گے، ان 3 گروہ میں ان جاہل، اور ان کو ہم کہتے ہیں علماء سو. جیسے آج ہے نا، وہ کہہ رہے مار دو شیعوں کا گلا کاٹ دو، وہ فتوے دے رہے ہیں. اور وہ فتوے دے رہے ہیں پیسے لے کر فتوے دینا، کہ پیسے لیے اس سے لیے. اس کے بعد آپ نے پورا جناب مسلم کا واقعہ سنا ہے کہ وہ قاضی گیا اوپر جا کر، کیونکہ حکومت کا زر خرید تھا، پیسے مل رہے تھے، آذوقہ بند نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اوپر گیا، اوپر جا کر کہا کہ ہانی ابن عروہ تو بالکل خیریت سے، تم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. تو یہ ایسے عالم بے عمل کہ جو خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو عمل کی تلقین کرتے ہیں. پیغمبر نے دیکھا کہ وہ اپنی زبانوں کو چبا رہے ہوں گے اور ان کی زبانوں سے خون جاری ہوگا. یہ وہ گروہ ہے کہ جس پر. اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو اندھے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہیں. وہ اندھے کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو حاکم تھے، ان کے سامنے رعایا بھوکی مر رہی تھی، لیکن انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ یہ اپنی رعایا کی پرواہ کرتے. مولا علی سوکھی ہوئی روٹی اسی لیے کھاتے تھے. اپنے جو دور اقتدار تھا 5 سالہ، اس میں سوکھی ہوئی روٹی اس لیے کھاتے تھے کہ سب سے کمتر پوری زندگی تو میرے مولا نے جو کی سوکھی ہوئی روٹی ہی کھائی ہے. لیکن خصوصیت کے ساتھ ان دنوں میں جو گھٹنے کے زور پر جو روٹی توڑ کر کھاتے تھے، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہے. تو وہ مولا فرماتے تھے کہ میری رعایا کا کم ترین انسان جو غذا کھائے گا میں وہ غذا کھاؤں گا. اور آج آپ دیکھیے کہ حاکم اندھے ہیں، اپنے ہاں یہ محل بنایا، یہ مکان بنایا، وہ سلطنت سجائی. وہ جو بے نظیر کی شہادت ہوئی تھی، جو مارا تھا بے نظیر کو، آپ اس کا دبئی کا محل دیکھیں، بیلجیم سے لکڑی آئی ہے اور ترکی سے پتہ نہیں کہاں سے، اور یعنی فرانس سے شیشہ آیا ہے. جو گھر بنا ہوا ہے، گھر اپنی جگہ ہے، مگر وہ گھڑی شاہ میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے اندر ایک شکستہ گڑھے میں محو آرام ہے. تو انسان اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں جاتا. پھر پیغمبر نے دیکھا کہ ایک گروہ ہے کہ جسے آگ کا لباس پہنایا گیا ہے. آگ کا لباس ہے، آگ کے اندر ہے، جل رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، جل رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی مدد نہیں کرتا. پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غرور کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو بلند سمجھنے والے ہیں. ابو جہل تھا نا، ابو جہل نے جب عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹا تھا، بدر میں مرا تھا، یہ واصل جہنم ہوا تھا. اور عبداللہ ابن مسعود کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی ذرا کمزور تھے، صحابی جو تھے وہ تھوڑے سے انہی کا حوالہ میں نے پہلے سورہ واقعہ کے حوالے سے بھی دیا تھا. تو عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹا تھا، کیونکہ جب لاشیں پڑے ہوئے تھے تو پیغمبر نے کہا کہ سردار جو بنتا تھا ابو جہل، اس کا سر کہاں ہے؟ تو جناب عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر پیش کیا. تو پوچھا پیغمبر نے کہ جب تم اس کا سر کاٹ رہے تھے تو کیا واقعہ پیش آیا؟ تو جناب عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ رسول اللہ، جب میں اس کا سر کاٹنے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ میرا سر، یعنی پتہ ہے کہ اس وقت بھی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہے، کہنے لگا کہ میرا سر یہاں سے کاٹنا تاکہ میرا سر بڑا معلوم ہو. میرے سر کو یہاں سے نہیں کاٹنا، یہاں سے کاٹنا تاکہ میرا سر بڑا نظر آئے. تو ابو جہل جیسے افراد جو آخری وقت میں بھی جنہیں توفیق نہیں ہوتی،
توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اس سے کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے, تو اسلام لے آ, تو کچھ اچھی بات کر لے, تو توبہ کر لے. تو کہا کہ 70 بار بھی مارا جاؤں تب بھی مجھے ان سے بیر ہی رہے گا. تو یہی وہ نظام ہے جو آج تک بھی جاری ہے. بڑے بڑے پہلوان آئے, میں آ گئی اپنے عنوان پر, کہ بہت بڑے بڑے پہلوان آئے جنہوں نے آل محمد کے سامنے اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کیا, مگر آل محمد کی جب تلوار چلی, بنی ہاشم کی جب تلوار چلی تو سر کٹ کٹ کر گرتے تھے. مومنات محترم, صفین کا میدان ہے, اور صفین کے میدان میں ابو الفضل العباس کی عمر تقریباً 13 برس ہے, اور 13 برس کے سن میں جنگ کا جو نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ مولائے کائنات نے, امیر المومنین نے جناب عباس کے سر پر اپنا امامہ رکھا اور نقاب ڈال دی. اس زمانے میں نقاب ڈالی جاتی تھی. نقاب ڈال کر امیر المومنین نے جناب عباس کو لڑنے کے لیے بھیجا. جب لڑنے کے لیے بھیجا تو وہاں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا ابو شاسا. ابو شاسا بہت بہادر پہلوان تھا, بہت بہادر پہلوان تھا. تو جب امیر المومنین نے حضرت علی کو بھیجا, جناب عباس کو بھیجا, جناب عباس نے جب اپنی تلوار کے جوہر دکھائے اور جب وہ قلب لشکر میں آئے تو فوجیں پھٹنے لگیں, ادھر سے ادھر لوگ بھاگنے لگے اور سر کٹنے لگے. تو منظر عجیب ہو گیا. ابو شاسا نے جب یہ منظر دیکھا تو کسی نے کہا کہ ابو شاسا جاؤ تم اس سے مقابلہ کرو. تو اس نے کہا 13 برس کے بچے سے مجھ جیسے بہادر کو مقابلہ کرنے کے لیے بھیجتے ہو, 13 برس کے بچے سے میں مقابلہ کروں گا. اس کے بعد ابو شاسا نے, اب اس کے 7 بیٹے تھے, روایتیں پوری محفوظ ہیں اور حدیث کربلا میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ واقعات درج ہیں. 7 بیٹے تھے. ایک بیٹے کو جناب ابو الفضل العباس کے مقابلے پر بھیجا. جناب ابو الفضل العباس نے ایک لمحے میں چشم زدن میں اس کا قلع قمع کیا. دوسرے بیٹے کو بھیجا, تیسرے کو بھیجا, چوتھے کو بھیجا, سمیٹتے ہوئے 7 بیٹوں کو بھیج دیا. جب 7 بیٹوں کو بھیج دیا تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے. بہت بڑا پہلوان تھا, سر پر فولادی ٹوپی پہنتا تھا اور زرہ لگائے ہوئے, بہت زیادہ قوی الحبسہ, بہت بہادر, بہت بڑا پہلوان. تو اس نے اپنے کپڑوں کو, اپنی جو اپنی پہنے ہوا تھا ذرا ورا سب, اس نے ایک دم نکال دی. اس نے کہا کہ یہ میرے سامنے میرے 7 نور نظر دنیا سے چلے گئے. تلوار لے کر بڑھا. جب تلوار لے کر بڑھا تو مومنات محترم ایک لمحے کے اندر, ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ یہ آیا میدان میں, سامنے آیا. میدان میں کوئی نہیں ہے, سب لوگ چاروں طرف سے منظر دیکھ رہے ہیں. جناب ابو الفضل العباس نے اپنے گھوڑے کو گھمایا, تلوار کو چلایا, سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا, ایک لمحے کے اندر واصل جہنم ہوا. اور امیر المومنین نے جناب عباس کو واپس بلا لیا. جناب عباس جب واپس آئے اور جب جناب عباس نے اپنی نقاب کو اٹھایا تو کہا, لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید علی آئے ہیں, یہ کون بہادر ہے, مگر جب نقاب کو اٹھایا تو کہا یہ تو بنی ہاشم ہے, یہ تو قمر بنی ہاشم ہے, یہ تو امیر المومنین. تو اس وقت جو صفین میں جناب ابو الفضل العباس نے اپنی جنگ کی دھاک بٹائی تھی, اس سے لوگ خوفزدہ اور چرچے ہونے لگے. غازی ابو الفضل العباس کے چرچے ہونے لگے اور لوگ یہ جاننے لگے کہ ابو الفضل ایسے بلکہ بہت سارے افراد نے جو واپس آئے تو انہوں نے غازی ابو الفضل العباس کے پاس اپنے بچے بھیجنے شروع کر دیے کہ تلوار چلانے کا ہنر غازی ابو الفضل العباس ہمارے بچوں کو سکھا دیں. تو چرچے ہونے لگے, بہادری کے چرچے ہونے لگے. اور غازی ابو الفضل العباس کا عالم یہ ہے کہ جب مدینے میں نکلتے ہیں تو اس طرح سے نکلتے ہیں کہ جب سن بڑا ہو گیا, پیغمبر اکرم دنیا سے تشریف لے جا چکے اور امیر المومنین دنیا سے تشریف لے جا چکے, وقت گزر چکا, اور مدینے کی گلیوں میں غازی ابو الفضل العباس کا لہو جوان ہونے لگا اور جذبات جوان ہونے لگے, اور طاقت کا وہ منظر نظر آنے لگا کہ جب عباس کے بازو قوی ہو گئے اور عباس کا قد اتنا بلند ہو گیا کہ جناب ابو الفضل العباس جب مرتجز پر سوار ہوتے تھے. مرتجز کیا ہے؟ مرتجز وہ گھوڑا ہے, اس کی خاص صفت ہے, 7 گھوڑے ہیں جو کربلا میں آئے ہیں, اور ان کی خاص علامت تھی, یہ اہل بیت کے خاص گھوڑوں میں شمار کیے جاتے تھے. ان 7 گھوڑوں میں سے 6 گھوڑے تو خود امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ لائے ہیں, اور ایک گھوڑا میں ابھی بتاتی ہوں کہاں سے آیا. تو یہ 6 گھوڑے
جو خود لے کر گئے. تو یہ 7 گھوڑے جو تھے یہ اہل بیت کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے والے تھے. اور مرتجس کی یہ شان تھی کہ سب سے اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا. اور اس کی شان یہ تھی, اس کی صفت یہ ہوتی ہے, مرتجس جو گھوڑا تھا, جو جس صفت کا عرب کے سب سے جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں اس میں شمار ہوتا ہے مرتجس کا. تو اس کی شان یہ تھی اور اس کی صفت یہ تھی کہ جب سوار ہونے والا اس کے اوپر بیٹھتا تھا تو یہ اپنی گردن کو جب اٹھاتا تھا, سوار ہونے والا بیٹھ گیا, جب یہ اپنی گردن کو اٹھاتا تھا تو سوار کو چھپا لیتا تھا. اتنا بلند قامت, سوار کو چھپا لیتا تھا اور پیچھے کی دم کو اس طرح سے اٹھاتا تھا کہ پیچھے سے بھی سوار نظر نہ آئے اور سامنے سے بھی سوار نظر نہ آئے. یہ اس کی شان تھی. لیکن جب ابو الفضل العباس سوار ہوتے تھے گھوڑے پر تو عباس آدھے نظر آتے تھے, اس لیے کہ عباس کا قد اتنا بلند تھا. پھر دنیا یہ کہے کہ نعوذ باللہ علی کا قد چھوٹا تھا. علی کے نور نظر ہیں, علی کے نور چشم ہیں. جن کے اپنے قد چھوٹے ہوتے ہیں انہیں دوسرا بھی چھوٹا نظر آتا ہے. جن کے قد چھوٹے ہوتے ہیں انہیں مجمع میں لمبا کوئی نظر نہیں آتا, اس لیے کہ ان کی آنکھیں وہیں تک دیکھتی ہیں جہاں تک ان کی نظریں جاتی ہیں. تو غازی ابو الفضل العباس, ابو الفضل العباس کا مرتبہ یہ ہے, عالم یہ ہے کہ جب گھوڑے کے اوپر بیٹھتے ہیں تو جو پیر ہیں وہ زمین سے ٹک جاتے ہیں. ہم بیٹھے نا کرسی کے اوپر بیٹھے, پیر زمین سے لگ رہے ہیں, لیکن اگر قد چھوٹا ہو تو پیر اوپر اٹھ جائے گا. مگر جب گھوڑے کے اوپر اس کے بعد اگر کسی چیز پر پیر رکھ لیں, زین پر پیر رکھ لیں, رکاب میں پیر رکھ لیں تو پیر گھٹنے یہاں تک آتے تھے. اس قدر بلند قامت اور اس قدر جوش اور ولولہ. اور ایسی ہستی جب مدینے میں جناب ابو الفضل العباس نکلتے تھے, گلیوں میں نکلتے تھے, اور اگر کبھی گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے تو جو دکانوں میں ترازو میں کوئی چیز تول رہا ہوتا تھا نا, وہ ترازو کو پھینک دیتا تھا, کہتا سودا بعد میں ہوگا, پہلے یہ دیکھو یہ کون جا رہا ہے, یہ یوسف کی تصویر جا رہی ہے, یہ وارث یوسف جا رہا ہے, دیکھو تو کہ کیا شان ہے. یعنی لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر غازی ابو الفضل العباس کو دیکھتے تھے. اور ابو الفضل العباس اکیلے نہیں ہوتے تھے. کبھی آپ یہ سوچیں کہ مدینے کی گلیوں میں تو اللہ کے رسول کا چرچا ہونا چاہیے نا. مدینے میں تو اللہ کے رسول جیسا حسین کوئی گزرا نہیں ہے. تو دیکھیے کہ عباس جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو ساتھ شبیہ رسول کو بھی رکھتے ہیں, شبیہ رسول بھی ساتھ ہوتے ہیں. مدینے میں جب اللہ کا رسول نکلتا تھا تو علی کا چہرہ ساتھ ہوتا تھا, اللہ کے رسول ہوتے تھے. یہاں علی کی تصویر ابو الفضل العباس ہے اور ابو الفضل العباس کے ساتھ شبیہ پیمبر جناب علی اکبر ہیں. اس شان سے نکلتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے. گھروں سے نکل کر عورتیں جھانک کر دیکھتی تھیں کہ قمر بنی ہاشم جا رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا شان ہے, کیا دبدبہ ہے, کیا طاقت ہے اور کیا طاقت کا مظاہرہ ہے. اور جب تلوار چلاتے تھے, فنون تلوار سے آپ دیکھیے کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے جو ان کا جو طریقہ تلوار چلانے پر زیادہ زور دیا گیا ہے, اس لیے کہ نیزہ چھپ کر مارا جاتا ہے, تلوار سامنے آ کر آمنے سامنے میدان میں جنگ کی جاتی ہے. اس لیے تلوار کی جو بار تھی, تلوار کی جو چلانے کی جو چمک تھی, تلوار چلانے کا جو ہنر تھا, وہ ان کے اوپر ہیبت یہ تھی. اور ہیبت آج تک قائم ہے. ہیبت عباس کا قائم ہے جلوہ آج تک, ہیبت عباس کا قائم ہے جلوہ آج تک. اڑ کے روزے سے نہیں جاتا پرندہ آج تک. جس نے مارا تھا تیرے منہ پر تماچا ہے یزید, سوئے پرچم دیکھ وہ باقی ہے پنجہ آج تک. اور آج کیونکہ غازی ابو الفضل عباس کے حوالے سے مجلس ہے تو پھر ایک شعر مجھے اور یاد آ گیا کہ مانگنے, آپ مانگیں گی نا, آج مانگیں گی, مانگیے گا, سب کچھ مانگیے گا, مگر یہ ضرور مانگیے گا کہ شہزادی زینب کا روضہ کھل جائے. یہ ضرور مانگیے گا کہ پروردگار ظہور امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرمائے. مانگے, ضرور مانگے, جو دل چاہے وہ مانگے, مگر عزاداران امام توفیق ضرور مانگیے گا, ان سے محبت ضرور مانگیے گا. یہ ضرور مانگیے گا کہ جب مر جائیں تو ہمیں ان کی زیارت نصیب ہو. اور آج آپ کے دل کی ترجمانی اس شعر میں کر دوں کہ سب مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے عباس, نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے عباس.
آ رہی ہے در و دیوار سے خوشبوئے وفا، ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہی ہے عباس، یہی عباس ہیں، اور آپ کی حاجتیں ضرور پوری ہوں گی۔ سقائے اہل حرم کا ماتم کریں گے ہم، سقائے اہل حرم کا پرسہ دیں گے ہم، کس کو؟ فاطمہ زہرا کو، جنہوں نے فرمایا کہ عباس میرا بیٹا ہے۔ شفاعت کے لیے شہزادی فاطمہ زہرا جب روز محشر میدان سجا ہوگا اور اللہ کا رسول فرمائے گا کہ فاطمہ امت کی شفاعت کے لیے تمہارے پاس کیا ہے، تو روایتوں میں تحریر ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول جب بلائیں گے فاطمہ کو تو فاطمہ چند چیزیں، چند تبرکات پیش کریں گی، ان میں ایک حسین کا کرتا ہوگا اور ایک عباس کے بازو ہوں گے، اور شہزادی فرمائیں گی کہ میرے بابا امت کی شفاعت کے لیے میرے عباس کے یہ 2 بازو کافی ہے۔ اور عزاداران امام، جھولیاں سب کی بھر بھر کے دیتا ہے جو ایک مالک حقیقی، دوسرا عباس ہے، بنا ہاتھوں کے جو عطا کرنے والا ہے۔ ایسی کوئی ہستی نہیں ہے پوری دنیا میں، ایسی کوئی ہستی نہیں ہے۔ اور عزاداروں، آپ کو معلوم ہے کہ غازی ابو الفضل العباس نے ایک دعا کی تھی جب مشق میں پانی بھر لیا تھا نا، پانی بھرنے کے بعد آپ نے ایک دعا کی تھی کہ مالک یہ پانی میں خیموں میں پہنچا دوں، میرے پروردگار اتنی مہلت دے کہ یہ پانی خیموں تک پہنچا دوں۔ تو حاطف نے آواز دی تھی کہ عباس یہ پانی خیموں میں تو نہیں جائے گا، مگر آج سے ہم تمہیں باب الحوائج بنا دیں گے۔ اور عزاداران امام، عباس کی آرزو پوری نہیں ہوئی، 2 آرزویں کی تھی۔ ایک آرزو تھی عباس کی کہ پانی پہنچ جائے، دوسری آرزو تھی کہ جنگ کی اجازت مل جائے، مگر جنگ کی نہ اجازت ملی اور نہ ہی پانی کو پہنچا سکے۔ اب میں پھراؤں شجاعت ابو الفضل العباس کی طرف کہ جناب ابو الفضل العباس جب میدان میں آئے جس وقت، اور بہت سارے مکالمات ہیں، جب خانہ کعبہ سے امام حسین چل رہے تھے اس وقت خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر جناب عباس نے خطبہ دیا تھا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر اس طرح سے خطبہ کسی نے نہیں دیا، یا ابو الفضل العباس نے دیا ہے یا آنے والے امام زمانہ علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ابو الفضل العباس کا رتبہ کیا ہے۔ وہ خطبہ موجود ہے جب چل رہے تھے امام حسین مکے سے، تو خانہ کعبہ کی چھت پر ابو الفضل العباس نے خطبہ دیا تھا۔ یوٹیوب پر آپ جائیے اور ٹائپ کیجئے تو آپ کو مل جائے گا، وہ خطبہ انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے، پڑھیں اور پڑھائیں بچوں کو کہ یہ غازی ابو الفضل العباس کی شجاعت تھی، للکار کر پورا تعارف کروایا تھا۔ بہرحال اس وقت ہمیں خطبہ نہیں پڑھنا، خطبہ دیا۔ اس کے بعد ابن سعد سے، شمر سے جو ملاقاتیں ہوئیں، جو گفتگو ہوئی، ان میں جناب ابو الفضل العباس جاتے رہے، اور آخری مرتبہ جب اصحاب چلے گئے اور اصحاب کے جانے کے بعد غازی ابو الفضل العباس ٹہل رہے تھے، تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ بھائی عباس چلو ہم مل کر جنگ کرتے ہیں۔ تو ابو الفضل العباس نے کہا آقا حکم تو آپ کا سر آنکھوں پر، مگر ہم ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ کہا ساتھ جنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا اس لیے نہیں کر سکتے کہ میرے مولا میری نظریں آپ کے چہرے پر ہیں اور میں آپ کے چہرے سے نظروں کو نہیں ہٹا سکتا، اور اگر میں آپ کو دیکھتا رہوں گا تو میں جنگ نہیں کر سکتا۔ عزاداران امام، وقت گزر رہا ہے، لاشوں پر لاشیں آئے جا رہی ہے، اور غازی بار بار جا کر امام حسین علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ مولا مجھے رن کی اجازت۔ عباس علمدار ہو تم، علم کا پھریرا ہاتھوں میں لیے ہوئے، علم کا پھریرا کھلا ہوا ہے۔ اور ابو الفضل العباس کو غازی کیوں کہتے ہیں؟ ابو الفضل العباس کو غازی اس لیے کہتے ہیں، غازی کس کو کہتے ہیں؟ غازی اس کو کہتے ہیں جو واپس آ جائے، کوئی لوٹی ہوئی چیز ہے اسے چھین کر واپس آ جائے، اسے غازی کہتے ہیں۔
جو مر جائے اسے شہید کہتے ہیں، مگر عباس کو غازی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں غازی؟ ابھی میں عرض کرتی ہوں آپ کے سامنے کہ غازی کیوں کہا۔ اس لیے کہ جو 6 گھوڑوں کا تذکرہ کیا نا میں نے، 6 گھوڑے تو امام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ 7واں گھوڑا امام حسن علیہ السلام سے صابات کے مدائن میں، صابات میں جب تھے امام حسن مدائن میں، وہاں ان سے وہ گھوڑا چھینا گیا تھا، قبضہ کر لیا گیا تھا، چوری کر لیا گیا تھا، یہ ان کے پاس تھا۔ اور اس وقت وہ عمر ابن سعد کے لشکر میں تاویہ گھوڑا موجود تھا۔ جناب ابو الفضل العباس علم کو لہرا رہے ہیں، کبھی اونو محمد کے لاشیں آتے ہیں، کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا آتا ہے، کبھی حر جیسے جری سپاہی کا لاشا آتا ہے، لاشوں پر لاشیں آ رہی ہیں، اصحاب پر اصحاب آ رہے ہیں، اور غازی ابو الفضل العباس جا کر اذن جہاد طلب کر رہے ہیں، مگر اجازت نہیں مل رہی۔ اور عزاداران امام ایسے میں ایک وقت وہ آیا کہ جس وقت جناب ابو الفضل العباس نے خیمے کا رخ کیا۔ جب خیمے کا رخ کیا تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، جس خیمے کے اندر مشقیں رکھی جاتی تھیں، اس خیمے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جہاں مشقیں رکھی ہوئی تھی وہاں کی زمین تر ہو گئی تھی، اپنے شکم کو اس تر زمین سے لگا رہے ہیں، اپنے رخساروں کو اس تر زمین پر رکھ رہے ہیں۔ عباس سے یہ منظر نہیں دیکھا گیا۔ ایک مرتبہ بھتیجی کو بلایا، کہا سکینہ اپنی مشق لے آؤ، بی بی اپنی مشق لے آؤ۔ عزادارو، سکینہ نے سنا یہ عرب کا بہادر ہے، یہ مدینے کا بہادر ہے۔ سکینہ کو اتنی آس ہے کہ چچا نے خود مشق کو مانگا ہے، اب میری آس نہیں ٹوٹے گی۔ اب تک صبح سے اب تک کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم پانی لینے جا رہے ہیں، جو جا رہا تھا وہ مرنے جا رہا تھا۔ بی بی کو پتا تھا، شہزادی کو پتا تھا، جو جا رہا ہے وہ مرنے جا رہا ہے، مگر عباس نے آ کر کہا بی بی مشق لاؤ، بی بی مشق لاؤ۔ عزادارو، شہزادی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مشق کو اٹھایا، ایک سوکھی ہوئی مشق اٹھائی، اور عزاداران امام قریب لے کر آئی۔ عباس کا قد تو طویل ہے، بچی چھوٹی ہے۔ عباس زمین پر بیٹھ گئے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا شہزادی یہ مشق اپنے ہاتھ سے میرے گلے میں ڈالو۔ بچی نے ننھے ننھے ہاتھوں سے چچا کے گلے میں مشق ڈالی۔ اسی لیے تو آج تک جب آپ علم اٹھاتے ہیں، علم کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے۔ مشق سکینہ یوں جیسے چچا بھتیجی کو جیسے گلے لگائے ہوئے، بچی نے مشق گلے میں پہنا دی۔ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، عباس پانی تو نہیں آیا مگر جب بھی علم اٹھے گا سکینہ کی مشق۔ عزادارو، عباس کے 4 بھائی تھے نا، 4 بھائی تھے، ام البنین کے 4 بیٹے، بنین، ام البنین کو بنین کہا، فاطمہ نام تھا، بنی مزاحم سے ان کا تعلق تھا۔ اور عزادارو، یہ جو 4 بیٹے ہوئے نا، اس لیے بیٹوں کی ماں تھی۔ 3 بھائی تھے جناب ابو الفضل العباس کے ساتھ میدان کربلا میں، جعفر، عبداللہ اور عثمان۔ ان تینوں کو یہ تینوں جب درجہ شہادت پر فائز ہو گئے ہیں، عزاداران امام، وقت آیا ہے، گلے میں مشق کو پہن لیا اور امام کی خدمت میں آئے۔ امام نے دیکھا کہ غازی کے تیور لڑنے کے تو نہیں ہے، لڑنے کے تیور نہیں ہے، اس لیے کہ گلے میں مشق ہے۔ اور عزاداران امام، مجھے نہیں معلوم کہ کیا مکالمے ہوئے، آپ سب کو معلوم ہے، مختلف طریقوں سے روایتوں کو پڑھا جاتا ہے، مگر میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں وہ مکالمے تحریر کروں۔ المختصر یہ کہ عباس سوار ہوئے، مگر کب سوار ہوئے؟
امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جب اذن مل گیا، امام حسین علیہ السلام نے اذن دے دیا، گھوڑے کی لجام کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، گھوڑے کو ہاتھ میں پکڑ کر آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ امام نے فرمایا عباس گھوڑے پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ کہا کہ مولا اتنی جسارت نہیں کر سکتا کہ آپ زمین پر کھڑے ہوں، عباس گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ عزاداران امام تھوڑا سا آگے گئے، عباس سوار ہو گئے گھوڑے پر، اور اس کے بعد اپنا انداز ایسا رکھا کہ ہر جگہ سے جہاں سے بھی ممکن ہو امام کے چہرے پر نظر پڑتی رہے، امام کو دیکھتے رہے۔ عزاداران امام، بعض روایتوں نے لکھا ہے کہ علی اکبر موجود تھے، امام حسین نے علی اکبر کو اپنے قریب بلا لیا اور کہا بیٹا اکبر، ہمیں حالات سے باخبر کرتے رہنا، اس لیے کہ ہمیں آنکھوں سے کچھ نظر نہیں۔ عزاداران امام، علی اکبر اور حسین آ کر کھڑے ہو گئے، عباس میدان میں گئے۔ اب جو میدان میں گئے، ایک ملون ہے، آپ لعنت بھیجئے اس ملون پر، اس کا نام ہے مارد بن صدیف۔ مارد نام ہے، مارد بن صدیف۔ مارد جو تھا بڑا ملون تھا۔ جس وقت یہ میدان میں آیا ہے اور اس نے یہ دیکھا کہ غازی ابو الفضل العباس جب چلے نا تو فرات جو تھی نا، فرات کے اوپر پہرے لگے ہوئے تھے۔ ایک پہرا تو تھا، سب سے جو بڑا پہرا تھا وہ عمر بن حجاج کا تھا۔ جب ابتدا میں پہرے لگے تھے تو 500 افراد تھے، اور جب جیسے جیسے شدت بڑھتی گئی ویسے ویسے اس کے لشکر میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو بعض روایتوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 20,000 کا مجمع تھا جس نے فرات کو ڈھانکا ہوا تھا، اور فرات پر ایسا پہرا لگا ہوا تھا، اور باقی افراد جو سامنے کی طرف تھے، میمنہ پر تھے، میسرہ پر تھے، اور قلب لشکر میں تھے، وہ الگ تھے۔ 20,000 جو افواج تھی، اور کوفے کی دیوار سے لشکر ٹکرا رہا تھا، اتنا بڑا لشکر۔ غازی چلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، ہاتھ میں علم ہے، اور عزاداروں آپ کو معلوم ہے جب جنگ ہوتی ہے نا تو جنگ کے پھریرے کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جنگ کا پھریرا اس وقت جب ہاتھ میں جو علمدار ہوتا ہے، جب وہ ہاتھ میں علم لیتا ہے، جب وہ تلوار چلاتا ہے، جس کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے وہ پھریرے کو لپیٹ دیتا ہے۔ پھریرا لپٹا ہوا ہے، مشک گلے میں ہے، اور غازی کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ نیزہ ہے، مگر روایتوں میں یہی ہے کہ تلوار تھی، اسی لیے کہ جبھی تو کٹ کٹ کے گرے تھے سر آئے۔ اب جو نظریں ہیں نا غازی کی، جلالی آنکھیں ایسی جلالی ہیں، نظریں ایسی ہیں کہ جب غازی نے ایڑ دی ہے، گھوڑے کو جب ایڑ دی ہے تو لشکر نے صرف نظروں کو دیکھا ہے، صرف نظروں کو دیکھا ہے۔ شعلے برس رہے ہیں، لوگوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، اور پورے کا پورا لشکر پیچھے ہٹنے لگا، مجمع کائی کی طرح پھٹتا چلا جا رہا ہے۔ کسی کو نہیں مارا، ابھی تلوار نہیں چلی ہے، صرف تلوار کے جوہر نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو وہی ہے جس کے جوہر ہم صفین میں دیکھ چکے ہیں۔ اور صبح سے انتظار تھا شمر کو اور عمر ابن سعد کو کہ عباس کب آئیں گے، عباس کب آئیں گے، عباس کب آئیں گے۔ اور عزاداران امام جب عباس آئے نا تو آواز دی مارد کو آواز دی۔ عمر ابن سعد نے کہا اس وقت کے لیے تجھے ہم لائے تھے، بہت بڑا پہلوان تھا۔ جب یہ بولتا تھا تو بچے اپنے سر جھکا لیتے تھے، ماؤں کے پاس چھپ جاتے تھے، اس کی آواز میں وہ گرج تھی مارد کی۔ ملون تھا، سر پر لوہے کا خود پہنتا تھا اور زرہ کے ساتھ، اور بہت موٹا، بہت لہیم شہیم پہلوان تھا۔ یہ ملون جب آواز دی کہ عباس آ گئے ہیں، جاؤ لڑنے کے لیے جاؤ، اس نے دیکھا، جب یہ باہر آیا تو اس نے یہ دیکھا کہ صبح تو میں نے منظر کچھ اور دیکھا تھا، صبح تو منظر یہ دیکھا تھا کہ اس طرح سے ترتیب کے ساتھ فوجیں کھڑی تھی، یہ جو آیا ہے تو مجمع بے ترتیب ہو گیا، چھپ گئے سب، کوئی پیچھے ہٹ گیا، کوئی بھاگ گیا۔ مارد نے شمر سے کہا کہ جنگ کو روک دو، کوئی بھی تیر نہ چلائے، کوئی بھی تلوار نہ چلائے، اس سے میں نمٹوں گا۔ ابھی میں نے غرور کے بارے میں عرض کیا نا، کہا اس سے میں نمٹوں گا، یہ میرا شکار ہے، میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اور کوئی بھی جنگ نہ کرے، کوئی بھی تیر نہ چلائے، کوئی بھی تلوار نہ۔ اس پر تھوڑی سی اس کی بحث بھی ہوئی۔ یہ آیا،
گھوڑے کو اڑ دی، میدان میں آیا جناب ابو الفضل العباس اپنے گھوڑے پر، غازی ابو الفضل العباس اس طرح سے کعوہ دے رہے ہیں، گھوڑے کو کعوہ دے رہے ہیں۔ یہ ملعون آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں تمہاری جوانی پر رحم کھاتا ہوں، ملعون تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ کہا میں تمہاری جوانی پر رحم کھاتا ہوں اور میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں مجھے تم پر رحم آ گیا ہے، حالانکہ میں کسی پر رحم نہیں کرتا، مگر مجھے تم پر رحم آ گیا ہے، تو تم ایسا کرو کہ واپس چلے جاؤ، میں تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ یعنی یہ دشمن بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ چہرہ جو دیکھ رہا ہے، دل نہیں چاہتا کہ اس پر تلوار چلائے۔ کہا تم چلے جاؤ۔ جناب ابو الفضل العباس نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے، کسے نصیحتیں کر رہا ہے، میں لڑنے کے لیے آیا ہوں، زیادہ پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھ۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک نیزہ تھا، وہ نیزہ لے کر آیا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھتا تھا، لوہے کا نیزہ لے کر آیا تھا۔ اپنے گھوڑے پر آگے بڑھا، جناب ابو الفضل العباس کے قریب آیا، ایک مرتبہ جس لگائی، جس لگانے کے بعد نیزے کو ابو الفضل العباس کے قریب کیا۔ غازی ابو الفضل العباس نے اپنے ہاتھوں سے نیزے کو پکڑا، وارث داؤد نے نیزے کو ایسے پکڑا کہ نیزہ بھالا ہاتھ میں گھوم گیا۔ جب ہاتھ میں گھوما، کیونکہ یہ جنگ کے ہنر کو جانتا تھا، اسے جنگ کے ہنر پتہ تھے، جنگ کے ہنر کیا ہوتے ہیں، اس نے کہا اگر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو میں منہ کے بل زمین پر گروں گا، لہٰذا اس نے نیزے کو چھوڑ دیا۔ ابو الفضل العباس نے نیزہ ہوا میں لہرایا، اللہ اکبر۔ حسین جنگ دیکھ رہے ہیں اور عباس یہ چاہ رہے ہیں کہ حسین میرے حملے کی داد دے، حسین میری جنگ دیکھے۔ دیکھیے حسین یہ چاہتے ہیں کہ عباس میری جنگ دیکھے، اور عباس یہ چاہتے ہیں کہ حسین میری جنگ دیکھے۔ امام حسین علیہ السلام کو اکبر نے بتایا بابا چچا غالب آ گئے، نیزہ ہاتھ میں لہرا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک جس لگائی، گھوڑے کو جس لگائی، گھوم کر پیچھے سے آئے۔ جب پیچھے سے آئے تو گھوڑا بتکا، جب گھوڑا بتکا اس نے اپنے آگے کے پیر اوپر اٹھائے، جب اوپر اٹھائے تو یہ زمین پر گرا، منہ کے بل زمین پر گرا۔ جب یہ زمین پر گرا تو شمر نے کہا کہ دوسرا گھوڑا، کیونکہ وہ گھوڑا بدکنے لگا، جنگ میں بدکنے لگا، کہا دوسرا گھوڑا مارد کے لیے لے کر جاؤ۔ اب پیچھے ایک دستہ ہے، اس کے ہاتھوں میں تیر ہیں، اس نے پہلے تو تیر برسائے، کہتے ہیں 12,000 تیر تھے، 12,000 تیر اس طرح سے چلے، ایسے چلے کہ جب تیر چل رہے تھے تو زمین پر سایہ بن رہا تھا۔ 12,000 تیر چلے، جب 12,000 تیر چلے عباس نے اپنی تلوار کو اٹھایا۔ اب جب عباس تلوار کو اپنی لہرا رہے ہیں، تیر آتے ہیں، تیروں کو گراتے ہیں، تیر آتے گئے، 12,000 تیر کہاں گئے کچھ پتہ نہیں۔ مطلع صاف ہو گیا، لشکر پیچھے ہے، گھوڑا لے کر آ رہے ہیں۔ اب جو یہ گھوڑا ہے نا، یہ گھوڑا ہے تاویہ، یہ وہ گھوڑا ہے جو امام حسن علیہ السلام سے لیا گیا تھا، قبضہ کیا تھا۔ یہ ان کے گھرانے کا گھوڑا تھا، بنی ہاشم کا گھوڑا تھا۔ جو گھوڑا آیا اس کا نام ہے تاویہ۔ تاویہ نے عباس کو پہچانا، جب عباس کو پہچانا تو تاویہ نے اپنے آپ کو ایڑ لگائی، اس نے اٹھ کر بلند ہو کر عباس کو سلام کیا۔ جب عباس نے سلام کیا کا جواب دیا، عباس نے دیکھا یہ تاویہ ہے، پہچان گئے جناب عباس، گھوڑے کو موڑ کر لے کر آئے۔ ایک مرتبہ ایک رکاب سے دوسری رکاب کے اندر عباس نے پیر رکھا اور تاویہ پر سوار ہو گئے۔ وہ گھوڑا جو مارد کے لیے آیا تھا، عباس اس گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ یہ پوری تاریخ ہے، پوری تاریخ ہے، میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہی ہوں، اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں پڑھ رہی۔ عباس اس تاویہ کے اوپر سوار ہو گئے۔ جب تاویہ پر سوار ہو گئے، منظر عجیب ہے، یہ گھوڑا تو مارد کے لیے آیا تھا، عباس اس پر سوار ہو گئے، تاویہ پر سوار ہوئے، ایک جس لگائی حسین کے پاس، امام کے پاس پہنچے اور امام سے جا کر کہا پہچانا آپ نے، یہ تاویہ ہے، یہ تاویہ ہے، اسے میں نے واپس لے لیا دشمنوں سے۔ اس لیے غازی کہتے ہیں عباس کو، جو چھینی ہوئی چیز کو واپس لے لے، قبضہ کر لے کسی چیز پر۔ کہا مولا میں نے فتح حاصل کر لی، وہ جو گھوڑا انہوں نے چھینا تھا
میں نے اسے حاصل کر لیا، یہ تاویہ ہے۔ تاویہ کو وہاں کھڑا کیا، پھر مرتجس پر سوار ہوئے، پھر میدان میں آئے۔ اب جو میدان میں آئے وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، مارد اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی کا نیزہ ہاتھ میں ہے، نیزہ لے کر آگے بڑھے۔ عباس نے ایک مرتبہ وہ نیزہ، وہ کہتا ہے یہ میرے لیے کتنا ننگو آر ہے کہ میں اپنے ہی نیزے سے مارا جا رہا ہوں۔ عباس نے وہی نیزہ، اسی نیزے سے وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، پوری زندگی تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ کہا نمک حرام، تو نمک حرام ہے، میں تجھ پر اعتبار نہیں کروں گا، کیونکہ عباس علی کے بیٹے ہیں جو نسلوں کو دیکھ کر تلوار چلاتے ہیں۔ عباس کو معلوم ہے یہ نمک حرام ہے۔ عباس نے اسی نیزے سے اس کا قلعہ خما کیا۔ اب عزاداران امام جب یہ منظر دیکھا تو عمر سعد نے کہا علیحدہ علیحدہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، پورے لشکروں کو عباس کے پیچھے بھیجو، ادھر یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ ادھر عباس نے اسے مارا اور اس کے بعد اب جو یہ منظر دیکھا تو ترائی سے مجمع چھٹنا شروع ہوا، مجمع چھٹنے لگا اور ترائی بالکل خالی ہو گئی۔ لوگ حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہے ہیں یہ کون پہلوان ہے، یہ کون غازی ہے۔ عباس نے ایک مرتبہ علم کو پانی پر گاڑا، پھریرے کو کھول دیا، کہا میں عباس علی کا بیٹا حسین کے بچوں کے لیے پانی لینے آیا ہوں۔ یہ پھریرا کھول دیا عباس نے اور عزاداران امام اس کے بعد مشک سکینہ کو بھرا، مشک سکینہ کو بھرا، مشک کو اپنے ساتھ اپنے سینے کے قریب رکھا، پانی کے اندر سے اس علم کو نکالا، غازی پھر گھوڑے پر سوار ہوا۔ اب واپسی کا سفر ہے، اب واپسی کا سفر ہے۔ اتنے میں ادھر وہ فوج جو بکھر گئی تھی منظم ہوئی۔ اب عزاداران امام عباس کے پاس ایک امانت ہے سکینہ کی، مقصد تو پانی بھرنا تھا نا، مقصد پانی لینا تھا۔ یہ تو راستے میں آیا تھا مارد، اس لیے تلوار چلا دی، مگر مقصد تو پانی لینا تھا، پانی بھر لیا، مشک بھر گئی۔ اب عزاداران امام ابو الفضل العباس چلے، کہا دیکھو میں اس مشک کی حفاظت ایسے کرتا ہوں۔ جب تیر آنا شروع ہوئے تو عباس گھوڑے پر جھک گئے، بلند قامت تھے، گھوڑے پر جھک گئے، چھا جاتا تھا غازی مشک کے اوپر جب تیر آتے تھے۔ اور تیروں کی تعداد، یہاں تیروں کی تعداد بیان نہیں ہوئی ہے، بس جس کے پاس تیر تھا عمر سعد نے شمر لعین نے حکم دیا کہ سب تیروں کی بارش کرو۔ کچھ راستہ طے ہوا، زید بن ورقہ چھپا ہوا تھا، ہاتھ میں ملون کے تلوار تھی، قریب آیا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، قریب آیا، قریب آنے کے بعد دائیں ہاتھ پر وار کیا، دایاں بازو غازی کا جس میں اقدس سے جدا ہوا۔ حکیم بن طفیل دوسری جانب سے آیا، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، اس نے تلوار چلائی، عباس کا بایاں بازو قطع ہوا۔ غازی نے اپنے آپ کو مشک پر چھپا لیا، تیروں کی بارش تھی، ایک مرتبہ ایک تیر آیا، عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہوا، چاہا عباس نے ٹوٹے ہوئے بازوؤں سے یہ تیر نکالے مگر آنکھ سے تیر نہیں نکلتا۔ عزاداروں ایسے میں تیروں کی بارش ہوئی، عباس مشک سکینہ کو چھپانے لگے۔ جب عباس نے سر جھکایا ایک ملعون گرز لے کر آیا، گرز عباس کے سینے پر لگا، مشک سکینہ پر آ کر تیر لگنا شروع ہوئے، مشک سکینہ سے پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ ادھر حسین نے علی اکبر سے پوچھا اے میرے لال مجھے جنگ کا نقشہ بتاؤ۔ علی اکبر فرماتے ہیں بابا عالم تیزی سے دریا کی طرف جا رہا ہے، بابا عالم ٹھہر گیا ہے، لگتا ہے چچا نے پانی بھر لیا، بابا عالم واپس آ رہا ہے،
لگتا ہے چچا واپس آ رہے ہیں. پھر اکبر نے فرمایا بابا بابا. عالم نے دائیں سے بائیں کروٹ لی. بابا عالم بائیں جانب جھک گیا. بابا عالم جھوم رہا ہے. بابا عالم نیچے. بابا عالم نیچے گر گیا. علم نظر نہیں آتا. حسین کمر کو تھام کر زمین پر بیٹھ گئے. عزادارہ نیبا حسین کمر کو تھام کر زمین پر بیٹھ گئے. عزاداروں جب آس ٹوٹ گئی نا، غازی ابو الفضل عباس نے دعا مانگی پانی پہنچ جائے، مگر پانی نہ پہنچا. عاطف نے آواز دی پانی تو نہیں پہنچا، مگر عباس تیرے در پر جو بھی آئے گا، تیرے دروازے سے جو بھی مانگے گا، ہم تمہیں حوائج کا دروازہ بنا رہے ہیں. عزادارو، میرا امام عباس کے لاشے پر آیا. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام قمر بنی ہاشم کے لاشے پر پہنچے. فرمایا میرے بھائی کوئی آخری آرزو ہو تو بتاؤ. ابو الفضل عباس نے فرمایا اے آقا جب پیدا ہوا تھا آپ کا دیدار کیا تھا، دنیا سے جا رہا ہوں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. دوسری خواہش میری ہے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عباس زیارت کرو. عباس نے کہا مولا میری آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے، میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ ہوتے. امام نے اپنے ہاتھوں سے خون آنکھوں کا صاف کیا. عباس نے امام کے چہرے کی زیارت کی. کہا بھیا ایک مرتبہ ہمیں بھائی کہہ دو. عزاداروں ماں نے وصیت کی تھی ہمیشہ آقا کہنا. عباس کو ماں کی وصیت یاد آئی. کہا بارے الہ میری مشکل کو حل کر دے، مشکل کو حل کر دے. بس عزاداروں ایک ہچکی آئی. عباس کی آنکھیں بند ہو گئی. خاک اڑاتی ہوئی جنگل سے صدا آتی ہے. ہائے عباس کی دریا سے صدا آتی ہے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. اکبر سے پھر کہا کہ علم خاک سے اٹھا، پرخو یہ مشک خیمہ عصمت میں لے کے جاؤ. بیٹا چچا کے بچوں کو جا کر گلے لگاؤ. اور بیٹا چچا کے بچوں کو جا کر گلے لگاؤ. پوچھے جو سب کے صفت پیمبر کدھر گئے، ارے کہہ دیجیو کہ بھائی کے لاشے پہ مر گئے.
حیدر کرار علمدار. اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار. لہرے ابھی لیتا ہے فضا میں تیرا پرچم. پرچم سے نمایاں ہے وفا کا تیرے عالم. بھولے گی نہ دنیا تیرا ایثار علمدار. اب تک ہے زبانوں پہ علمدار. دریا سے محبت میں روا ہے تیری کشتی. بچے تیری تقلید میں بنتے ہیں بے ہستی. ظاہر ہے سکینہ سے جو تھا پیار علمدار. اب تک ہے دریا سے رہا یاد محبت کا کرینہ. وہ پیاس میں 2 روز کا پانی کا نہ پینا. یاد آتی ہے یہ منزل دشوار علمدار. اب تک ہے زبان کیا سینہ سپر مس کے سکینہ کا رہا تو. ایک تیر نہ آنے دیا جب تک رہے بازو. انسان سے چمکی تیری تلوار علمدار. اب تک پانی کی تسلی کے لیے وقت نہ کھویا. پینے کا تو کیا ذکر ہے منہ بھی نہیں دھویا. اے صلی علی نہ رخسار علمدار. اب تک ہے تجھ سے ہی سکینہ کو تھا پانی کا سہارا. کیا جانیے کس درد سے تھا اس کو پکارا. اے لشکر شبیر کے جرار علمدار. اب تک ہے صدیوں سے ہے کاندھے پہ علم تیرا اٹھائے. ہاں ایک نگاہ لطف ید اللہ کے جائے. ہمت ہے دلوں میں تیری درکار علمدار. اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار. اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار. حیدر کرار علمدار. حیدر کرار علمدار. صلوات اللہم محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن